أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن انڈرسٹینڈنگ کا لیسن نمبر 4 کا پارٹ اے ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کو دیکھیں گے۔ اس سبق کے اختتام پر ہم 44 نئے الفاظ پڑھنا سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 15,387 بار آئے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، یہاں نون الف نا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ جمع کو۔ الصراط راستے کی، صراط کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم کے شروع میں الف لام لگایا گیا ہے۔ جس اسم کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسم خاص بن جاتا ہے۔ تو الصراط کیا ہے؟ اسم خاص، الخاص، صراط راستہ، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، مستقیم کے شروع میں بھی کیا لگایا گیا ہے؟ الف لام لگایا گیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم خاص۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے پاس نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی توفیق۔ اگر ہمیں نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ورنہ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، یعنی کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کسی کام کے دوران، کسی ورک پلیس پر بیٹھے ہوئے، دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، اور خاص طور پر جب ہم کسی انسان کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں، جیسے فلاں چلتا کیسے ہے، فلاں بات کیسے کرتا ہے، اس کا ہیئر سٹائل کیسا ہے، اس کی ڈریسنگ کیسی ہے، اور پھر ہم فرینڈز، فیملی ممبرز میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یا پھر جب ہم کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو تب بھی بہت سے منفی خیالات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں، یا پھر راہ چلتے اگر دو نامحرم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو بھی ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں۔ تو ہمیں ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ جس انسان کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ ہدایت کہاں ملتی ہے تو وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں، ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کو اور احادیث کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہم ایک دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ہر نماز میں ہم جتنا بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ اس وقت کے لیے اور اس دن کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا بہترین تحفہ ہے۔ اگر ہم اس تھوڑے سے قرآن پاک پر بھی جو ہم نماز کے دوران پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس پر غور نہیں کریں گے، تو کیا ہم ہدایت کا انتظار اور اس کی قدر کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر ہم ایک ٹیچر کی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک ٹیچر جب کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو اس نے جو بھی ٹاپک پڑھانا ہوتا ہے استاد ہمیں اچھی طرح سمجھاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جس کا کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تو استاد کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ استاد ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں نے ایک بار پڑھا دیا، اب آپ خود کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ استاد ہمیں سمجھانا نہیں چاہ رہا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز چاہتے ہیں ہم نے ایک بار پڑھا دیا، اب اسٹوڈنٹس خود اس چیز کو سمجھیں کہ آخر اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ایسے معاملات کو ایمرجنسی کے طور پر لینا چاہیے، اور خاص طور پر جہاں دین کا معاملہ ہو، جہاں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی بات آ جائے۔ کیونکہ ایک تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ پتہ نہیں کب موت سر پر آن کھڑی ہو اور ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور دوسرا، جہاں سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، تو اس سے رابطہ ہی منقطع ہو جائے۔
تو ایسے معاملات کو، خاص طور پر دین کے معاملات کو وقت پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن و احادیث اور مختلف نشانیوں کے ذریعے ہدایت دیتا رہے گا اگر ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں گے تو۔ اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا، اگر آپ نے پہلے نوٹس نہیں بھی کیا ہوگا تو اب آپ ضرور نوٹ کریں گے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم کسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کوئی بات ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو ہماری نظر سے کوئی ایسی آیت گزر جاتی ہے، ایسی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کوئی کال ہم دیکھ لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، یا پھر عام بات چیت کے دوران بھی کوئی بندہ ایسی بات کر لیتا ہے جس سے ہمیں تسلی مل جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کس طرح نماز اور عبادات کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھنا، قرآن و حدیث کو پڑھنا، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور خاص طور پر شرک اور بدعت جیسے معاملات سے، برے خیالات سے دور رہنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہدایت کی ضرورت، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے، مسلمان ہونا ہدایت یافتہ ہونا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک دعا ہی غیر مسلموں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اصل میں مسلمان ہونا ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رہنمائی کی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت نصیب کرے، ہمیں رہنمائی عطا کرے۔ اگر ہم غور کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دین کے معاملات ہوں یا پھر کوئی کاروباری لین دین ہو، ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے، صرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہمیں قرآن سمجھ میں ہی نہ آئے اور سنت اور حدیث سے بھی کوئی واقفیت نہ ہو تو بھلا ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان سے ہدایت حاصل کرنا ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم ہر سبق میں کوئی نہ کوئی اچھی عادت سیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک اچھی عادت یہ بھی سیکھی تھی کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ تو آج کے سبق میں بھی ہم 3 اچھی عادات سیکھیں گے۔ جو ہم پہلی اچھی عادت اس میں سیکھیں گے وہ ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رہنمائی طلب کریں۔ اب ہم آیت نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، علی پر، ہم ان، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس آیت میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلا گروہ کون سا ہے؟ انعمت علیہم، یعنی کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ ان میں سے 4 کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ پہلے ہیں انبیاء۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ آزمائشیں دیکھی ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اور پھر آ جاتے ہیں صدیقین، یعنی کہ صدقہ کرنے والے۔ اور پھر آ جاتے ہیں شہداء، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی۔ صدیقین اور شہداء یہ 2 ایسے لوگ ہیں جو دوبارہ دنیا میں واپس جانے کی خواہش کریں گے۔ ایک بار اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی خواہش ہوگی کہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص انعامات ہیں۔ صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت انعام ہے، اور شہداء ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خاص انعام ہے وہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو ان دونوں کی یہی خواہش ہوگی کہ یہ دوبارہ سے دنیا میں جائیں۔ صدیقین چاہیں گے کہ وہ صدقہ خیرات دوبارہ سے کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازیں، اور شہداء چاہیں گے کہ وہ دوبارہ سے دنیا میں جائیں، اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ پھر آ جاتے ہیں صالحین، یعنی کہ نیک اور صالح لوگ۔ ان میں سب سے افضل گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قریب ہستیاں ہیں، اور دوسرا انہوں نے بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، اور انبیاء کرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے۔
ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین کاموں کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، ان میں 4 اہم کام آ جاتے ہیں: عمل، دعوت، تزکیہ اور پھر ہے نفاذ۔ سب سے پہلے ہے عمل۔ اب عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل کے اعمال اور دوسرا اعضاء کے اعمال۔ دل کے اعمال کون سے ہیں؟ جیسے ایمان، اخلاص، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف اور اللہ تعالیٰ پر توکل، یہ کون سے ہیں؟ دل کے اعمال ہیں جو کہ انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے آ جاتے ہیں اعضاء کے اعمال جو ظاہری ہوتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات اور لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ظاہری اعمال میں شامل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دعوت۔ اگر آپ نے دین کے معاملات میں علم و فہم حاصل کر لیا ہے، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اس کو خود تک محدود رکھیں، بلکہ ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہنا آپ پر لازم ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے تزکیہ، یعنی کہ پاک کرنا۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کے اندر نیگیٹیوٹی بہت جلد آ جاتی ہے، جبکہ پازیٹیوٹی کو انسان کو اپنے اندر زبردستی لانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی ہم اپنا دھیان کسی اچھے کام سے ہٹاتے ہیں، ہم کسی اچھے کام کو چھوڑتے ہیں، تو فوراً ہی ہم کسی نیگیٹو وے میں جانے لگتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے اندر پازیٹیوٹی کو لانا پڑتا ہے، جبکہ نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ تو تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ غلط چیزوں سے پاک کرنا اور اچھی چیزوں کو رائج کرنا۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں قرآن پاک میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نفاذ۔ نفاذ کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ تو آج کے سبق میں ہم جو دوسری اچھی عادت سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اچھی شخصیات کو اپنے لیے مثال بنایا جائے۔ اور وہ اچھی شخصیات کون سی ہوتی ہیں؟ اساتذہ کرام، علماء کرام اور مخیر حضرات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عام زندگی کی مثال لے لیں، اگر ہمارے فیملی ممبرز میں سے کوئی ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، ہم کسی کو آئیڈلائز کرتے ہیں، کوئی سیلیبریٹی ہمیں بہت پسند ہے، یا پھر ہمارے فرینڈز میں کوئی ایسا ہے انسان جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، تو ہم اس کی اچھی عادات کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا بات کرنے کا سٹائل پسند ہے تو ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمیں کسی کی ڈریسنگ اچھی لگتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی ہم بھی اسی طرح سے اچھی ڈریسنگ کریں۔ ہمارا زیادہ تر وقت اپنے اساتذہ کے ساتھ گزرتا ہے، اور بچے خاص طور پر اپنے اساتذہ کو آئیڈلائز کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایسی اچھی شخصیات کون سی ہونی چاہیے جن کو ہم اپنے لیے مثال بنائیں؟ وہ ہونے چاہیے علماء، اساتذہ کرام اور مخیر حضرات۔ اب ہم اس آیت کا دوسرا حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیری، نہ، غیری کا مطلب بھی نہ ہے اور لا کا مطلب بھی نہ ہے۔ غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا۔ اس لفظ کی بناوٹ لفظ مظلوم سے ملتی ہے۔ مظلوم کا مطلب ہے جس پر ظلم کیا گیا، اور مغضوب کا مطلب ہے جس پر غضب کیا گیا، اور ہم آواز الفاظ اکثر ایک جیسا مفہوم رکھتے ہیں۔ علیہم، ان پر، علا پر، ہم ان، علیہم ان پر، ولا واہ اور لا نہ، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو دوسرا گروپ ایسے لوگوں کا ہے جن پر غضب کیا گیا، مغضوب علیہم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت غصہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے معاملات کو اچھی طرح جانتے تو تھے لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہوتا کہ ہم دین کے معاملات کے بارے میں جانتے بھی ہیں لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے، نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ کن لوگوں کا ہے؟ الضالین، یعنی کہ جو گمراہ ہوئے، نہ تو وہ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی علم رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ ہی عمل کے معاملے میں وہ لوگ سنجیدہ تھے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دین کے علم میں اس وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے اس بات کو جواز بنا لیا ہے؟ تو ہمیں قرآن پاک کو اور اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ
ہمیں دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے لیسن میں ہم جو آخری اچھی عادت سیکھیں گے وہ ہے برے لوگوں کی صحبت اور پیروی سے اجتناب کریں۔ ہم جیسے لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہماری عادات بھی بالکل ویسی ہی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہماری عادات بھی انہی جیسی ہوں گی، اور اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں میں ہے تو ہم بری عادات اپنائیں گے۔ تو اس لیے برے لوگوں کی صحبت اور پیروی سے اجتناب کریں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی شان بیان کی۔ مجدنی کا مطلب ہے بزرگی یا شان۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ مانگے گا اسے ملے گا۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ آپ نے لیسن کو بار بار سننا ہے تاکہ آج کے سبق میں ہم نے جن 2 آیات کو پڑھا ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں، اور جو 3 عادات ہم نے سیکھی ہیں آپ نے ان 3 عادات کو اپنانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ لنک کے تھرو پچھلا لیکچر لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔